نا میرے نبی نے، جس کے 4 بیٹے انگلیوں پہ گن رہا، 10 لاکھ گڈو میں ملیں گے، 10 پپو میں ملیں گے، 10 جمن میں ملیں گے، 10 دھن میں ملیں گے، بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن گیا۔ سن بھائی، تیری سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے اور تیری بیٹے کی سانسوں کا بھی مالک اللہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے نا تو دولہا بن کے ایک قدم نہیں چل پائے گا تیرا بیٹا۔ ہاں حضرت، یہ کنڈیشن ہے۔ کل تک جنہیں روٹیاں نصیب نہ تھی، آج 20-20 روپے 20-20 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ جن کے گزارے چھیچڑوں پہ ہوتے رہے، وہ آج سیمپل بھیج رہے ہیں، بارات کا کھانا ایسا چاہیے۔ تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا حرام کا۔ جو مانگ کے جہیز لے گا وہ جہیز نہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ پوچھ لو جا کے کسی مولوی سے، جی حق بات، جاؤ پوچھ لو، جہیز نہیں ہے یہ، بیڈ نہیں ہے یہ، مرنے کی دیر ہے۔ اللہ اسی کے بدلے میں قبر کو جہنم بنائے گا۔ یاد رکھیں، کبھی سوچا؟ حضور آئے، حضور نے بیٹیوں کو رحمت بتایا، تم نے پھر بھی زحمت بنا دیا۔ حضور آئے، بیٹیاں باپ کی جنت کی ضمانت بنی، تم نے بیٹیوں کو موت کا ذمہ دار بنایا باپ کی۔ کچھ دن پہلے کی خبر ہے، ایک باپ 3 بیٹیوں کو لے کے ٹرین کے آگے کود گیا۔ وجہ پوچھی گئی، ایک پرچہ لکھ کے گیا تھا کہ سماج کا پیٹ بھرنے کی دولت نہیں، اس لیے میں عزت کے ساتھ بیٹیوں کو لے کے مرنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، مت بلانا دوبارہ۔ لیکن اس عمل میں گرفتار ہو کے کوئی مرا، 40 سال تک تیجے کرانا، تم 50 سال 40ویں کرانا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک غریب کے ایک ایک پائی کا تم سے حساب نہیں لے گا۔ دھوکے میں مت رہنا، فلاں پیر کو بلا دیں گے بخشوا دے گا، فلاں سید آ کے بخشوا جائے گا۔ او بھائی، قبر آخرت کی کھیتیوں کی پہلی منزل ہے۔ ہو سکے تو کسی کا لے کے نہ مرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ کسی کا لے کے نہیں مرنا۔ کہہ رہے ہیں دیکھو جی، قورمہ ایسا ہو کہ اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے، کیوں باراتی نہیں بغلے آئیں گے جو بنا چبائے کھائیں گے۔ یہاں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ برات کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ یہی کنڈیشن ہے بھائی، یہی کنڈیشن ہے، ہم سب کی یہی کنڈیشن ہے۔ اچھا، مجبوری لڑکے والوں کی بھی ہے۔ وہ کہہ رہا اگر میں باراتی خوب نہ لے کے جاؤں تو پھر میری عزت پہ بات اٹھے گی کہ اس کا کوئی ہے ہی نہ کیا۔ وہ بھی مشکل میں پوچھتے صاحب کتنے لوگ آئیں گے، تو حالات عجیب ہیں، عجیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم کون سے دین کی طرف چل رہے ہیں، ہمیں کون سی جنت چاہیے۔ یار ایسی کوئی جنت ہو جو پلیٹ میں رکھی ہو، ہمیں بتا دے، ہم بھی بھاگ کے اٹھا لیں۔ فری میں جنت کہیں بٹ رہی ہو تو بتا دو، لیکن نہیں، سب کو معلوم ہے جنت آسان نہیں، مشکل ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا۔ برات جا رہی ہے، اور برات جا کے بھی نا ایک بوال تھوڑی ہے، ساری بوال ہے۔ جی پہلے بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی تھی، اب کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھ رہے ہو، یہ بچوں کو بھی پتا یہ حرکت ہماری کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج ہوٹل سے ہو رہی ہے۔ جس گھر میں شادی ہے اس میں تالا لگا ہے، اس میں بھوت پریت گھوم رہے ہیں، وہ گھر والے ہوٹل میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے پاس جگہ نہیں ہے اس کی تو مجبوری، بارات کو بٹھا لے اس میں، بیٹی تو گھر سے ہی بھیج۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، تو وہ چھت جس کے نیچے بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا تھا، وہ دیواریں جس نے اس کی تلاوت سنی تھی، وہ زمین جو اس کی سجدوں کی گواہ تھی، وہ گھر کی 4 دیواری جس نے اسے روزے کی حالت میں دیکھا تھا، آج جب یہ کسی کے نکاح میں بندھ کے نکلتی ہے نا
تو چھت کہتی ہے مالک اس کا بھلا کرنا، دیوار کہتی ہے خدا اسے سلامت رکھنا، وہ زمین جس پہ سجدے کیے تھے وہ کہتی ہے اللہ آج تک یہ مجھے آباد رکھتی رہی، تو اس کے گھر کو آباد فرما دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی ساری سے گھر سے دعائیں ملتی تھی، لیکن وہاں جا رہی، وہاں کیمرے والا پہلے ہے، دولہ آباد میں۔ ایک جگہ ہم رات میں آ رہے، کہیں سے برات لوٹ کے آئی ہوگی، راستہ تنگ تھا، گاڑی آگے کھڑی تھی، ہم رک گئے، 15 منٹ ہو گئے۔ ایک صاحب کو کہا بھائی پتا کرو گاڑی آگے کیوں نہیں جا رہی، کہنے لگے دلہن بیٹھی ہے اس میں۔ ہم نے کہا اتر جانا چاہیے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کوئی دوسرا گاؤں تھا جس سے ہم گزر رہے تھے، اس نے کہا نہیں ابھی اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ گاڑی میں صرف دلہن اور کیمرے والا اور دولہا اندر۔ اس سے بھی بڑی بے غیرتی ہوگی کوئی ہمارے لیے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے لوگوں کو، ایسے کو ہاں ڈوب کے مر جانا چاہیے، جن کو خود سے پہلے شوہر سے پہلے بیوی کو کیمرے والا دیکھے وہ مرد ہی نہیں نامرد ہے۔ اس لیے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو عزت کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی وہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، 20-20 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت 4 بیٹیاں ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ 10 لاکھ سے کم کوئی لے ہی نہیں رہے، مشکل سے پوری زندگی میں 1 بیٹی بھر کا کما پایا، 3 بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں یہ چیز دیکھ کے نا ہارٹ اٹیک کا ڈر رہتا ہے، سانسیں تھم نہ جائیں۔ او بھائی خدا کرے ہم اتنے بدل جائیں کہ حضور کی امت پہ رحم کرنے لگ جائیں۔ جی جی ظالم ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے بیٹیاں پریشان ہیں، جنہوں نے ڈیمانڈیں بڑھا رکھی ہیں، وہ حساب دینا مشکل پڑ جائے گا ان کو خدا کے سامنے۔ میں نہیں جانتا کون کس کا مرید ہے، کس نے کس کا دامن تھاما ہوگا، کسی کا بھی دامن کسی کے بھی ہاتھ میں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں، لیکن جانتے ہو رشتہ حضرت علی سے ہوا، چند برتن، وہی مٹی کے برتن، چکی، مسلح اور مشکیزہ، لوٹا، یہ برتن، چھال کا کھجور کی گدا بنایا گیا۔ بس حضرت علی کو پتا چلا حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، آگے یا رسول اللہ جی رسول اللہ، آپ نے جو کام کیا مشورہ کیا، آج ابو بکر سے مشورہ نہیں کیا، بیٹی رخصت کر رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا علی، فرمایا ابو بکر کیا کرتے؟ کہا حضور تمنا تھی میری، آپ کی بیٹی جس شان والی ہے نا، ابو بکر چاہتا ویسا ہی عزت اور شان والا جہیز میری طرف سے ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور تمنا تھی جہیز میری طرف سے ہوتا، اور ایسا جہیز دیتا کہ بادشاہ بھی دیکھتے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر میری بیٹی کو جہیز نہیں چاہیے، ابو بکر میری بیٹی کو جہیز نہیں چاہیے۔ حضور کیوں؟ کہا آج اگر میں بیٹی کو جہیز دے دیتا تو کل جب غریب کی بیٹی رخصت ہوتی تو زمانہ تانے دے کے مار دیتا کہ یہ تو سنت برابر بھی کام نہ کر سکے۔ فرمایا چند برتن دے کے اس لیے رخصت کر رہا ہوں، کل جب امیر کی بیٹی اپنی دولت اپنی شہرت پہ ناز کر کے جائے، غریب کی بیٹی مدینے والے کی سنت پہ ناز کرتی چلی جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضور نے بیٹی کو لمبا جہیز نہیں دیا۔ اور آج تو فرمائشیں آتی ہیں، تمہارے ہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں تو چلتا، جی جی پہلے صندوق آتے تھے، پھر الماریاں بھی چل رہے، پھر فرنیچر آنے لگا، 10x10 کی الماری ہے نا، کباڑ ہے، اور اب تو نا لڑکے والے کہتے کاریگر بھیج دو کمرہ ناپ لے گا۔ یہ ہے اوقات 2 کوڑی کی لڑکے والوں کی، کہہ رہا ہے ہی بھیج دو، جی جی تو کہہ رہا ہے یہاں کو کباڑ بنا دو، یہاں کو فرنیچر لگا دو، یہاں پہ بیڈ بنا دو، اتنی جگہ بچ گئی، اس میں الماری بنا دینا۔ مطلب کمرہ بھی لڑکی والے بنا کے دے رہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی ایک مرد کے لیے نہیں ہو سکتی، سیدھی بات۔
جو اپنی بیوی کو رہنے کا بستر نہ دے سکے اے اسے سیرا باندھنے کا حق کس نے دیا؟ اور اس کے بعد بھی تانے تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ سن بے گدھے، جس پلیٹ میں کھا رہا ہے یہ لڑکی کے باپ کی ہے، جی جی جس بیڈ پہ سوتا ہے نا چوڑا ہو کے یہ لڑکی کے باپ کا ہے، جہاں جوتے اتار کے رکھتا ہے نا یہ کباڑ لڑکی کے باپ نے بنایا ہے، جہاں کپڑے رکھے ہیں یہ لڑکی کے باپ کا ہے۔ تیرے باپ نے کیا دیا ہے؟ اوقات نہیں تھی، تیرے باپ نے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی، کسی نے 10 لاکھ مانگے، کسی نے 15 لاکھ مانگے، تو کسی امیر کا نہیں، ایک بھکاری کا بیٹا ہے، ایک بھیک مانگنے والے سڑک چاپ کا بیٹا ہے۔ تجھ سے بڑا اس بیٹی کا باپ ہے جس نے بیٹی کے ساتھ ساتھ کئی سال تک پہننے کے کپڑے بھی دے دیے۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان نوجوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ جی 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 کتنے لوگ تھک گئے ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو نہیں تھکے وہ بول دیں یا رسول اللہ۔ جیو سلامت رہو۔ لگ رہا ہے پیپلسانہ والوں جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ سلامت رہو۔ خالی موج کے لیے تو نہیں سن رہے نا، بدلیں گے انشاءاللہ۔ پیپلسانے والوں میں ایک بات کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے پورا رامپور بدلے گا تب آپ بدلو، جی جی پورا ہندوستان بدلے تب بدلو۔ میں کہتا ہوں تم بدل جاؤ تاکہ پورا علاقہ تمہیں دیکھ کے بدلنا شروع کر دے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ضروری نہیں ہے کسی بھکاری امیر کے گھر بیٹی بھیجیں گے، ہم خوددار غریب کو بیٹی دیں گے، بھیک مانگنے والے امیر کو بیٹی نہیں دیں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، کو پتہ نہ چل جائے، جو مانگے اسے کبھی مت دو، اس لیے کہ جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا وہ پوری زندگی پھیلاتا رہتا ہے، ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے۔ کبھی منگنی کے نام پہ، کبھی تاریخ کے نام پہ، کبھی رشتے کے نام پہ، کبھی ہلدی کے نام پہ۔ اب تو ہلدیے بھی جلکوے ہو گئے، ساری مینڈک لگتے پورے گھر میں، لکھ رہا ہیپی ہلدی۔ بیٹے یہ پھیپڑے جام ہو جائیں تب کام آتی ہے، لگائے پھر رہا پورے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہیپی ہلدی۔ کیا ہے؟ ہلدی ہے آج۔ وہ بھائی ہلدی پہ بھی مانگ رہے ہیں، اب تو مہندی پہ بھی مانگ رہے ہیں، اب تو کہہ رہے عید آ گئی ابھی شادی نہ ہوئی ہے، کہہ رہے لڑکے کے کپڑے بھیج دو۔ ہمیں کیا پتا محتاج کو داماد بنا لیا ہم نے، بتائیے اپاہی جی نکلا۔ ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی جوان کرتے کرتے۔ آج بیٹی نہیں ہے کل آگے آئے گی تو پتا چلے گا بیٹی ہوتی کیا ہے۔ ہاں کہہ رہے ہمارے یہاں تو 15,000 ہم ہیں لڑکے کے عید پہ۔ کیوں؟ تیرا 18 فٹ کا ہے جو 15,000 کے کپڑے پہنے گئی ہے۔ ایک باپ 35 روپے کی جوتیوں میں زندگی کاٹ دیتا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے۔ شوہر کو غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ اور نا یہ کنڈیشن بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں، بات لمبی پڑے گی۔ آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑی سی، یہ تو میری بات ہے بیٹے والوں سے تھی، بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے تم بھی تھوڑا سا نیچے منہ کر کے رہ لیا کرو۔ کہہ رہا ہے ایسے گھر ڈھونڈوں گا جہاں بیٹی رانی بن کے رہے۔ تو یہ بھی لڑکا دیکھنے تھوڑی جا رہا، حویلی دیکھنے جا رہا، سنگ مرمر دیکھ کے کہہ رہا ہاں لڑکا ٹھیک ہے۔ ابھی یہ لڑکا نہیں، یہ پتھر ہے، پتھر ہے۔ ایسا ہے ایک آنکھ نہیں ہے تو کہہ رہا ہے تو چار طرف کو دیکھ لے۔ وہ غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، کہہ رہا ہوں آنکھیں چھوٹی بڑی ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے۔ ابھی نحوست جانتے ہو کیا ہوئی؟ کوئی ڈاکٹر ہو تو برا نہ ماننا، میں جھولا چھاپ کی بات کرنے لگا ہوں۔ 2 دن میڈیکل میں پڑیاں باندھی، آلہ لٹکا لیا، تو لڑکی والے بھی کہہ رہے ہیں اس سے رشتہ کراؤ، 5 دے دیں گے کراؤ۔ اور مت دے،
₹5 مت دے، اس نے کئی ٹیڑے کر دیے غلط انجیکشن لگا کے. ہاں جاڑا بخار کا ٹائم آ جا تو سب کی لگ جا، جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں. دے دبا کر ایک کی ٹانگ ہی سکھا دی پوری، غلط سوئی مار دی. کیوں؟ خالی پڑیاں باندھ کے آگے تھے. تم بھی آنکھیں کھول کے ذرا دماد ڈھونڈے کرو. آلہ دیکھ لیا لٹکا ہوئے، ڈاکٹر ہو گیا، کہہ رہا اس سے کرا دو. نہ، اگر دماد ڈھونڈنا ہے پھر مسجد میں ڈھونڈ، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو، آنکھیں بند کر کے بیٹی دے دے. اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. ہاں، جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا کیا حق ادا کرے. اس لیے سوچ سمجھ کے رشتے کیا کرو، سوچ سمجھ کے. اور لڑکوں آپ سے بھی گزارش ہے. کہہ رہا میں تو ممبئی میں تھا، اماں نے دیکھ لی، فوٹو دیکھا میں نے. مولانا تمہیں دکھاؤں؟ مولانا بے غیرت نہیں ہے، اسے نہ دکھا، خود دیکھ. مولانا کیوں دکھا رہا ہے؟ اور کچھ اتنے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی، پتہ نہیں کیا دماغ ہے لوگوں کے، میری سمجھ میں بات نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں فریڈم لائف، اور عجیب باتیں کرتے. کہہ رہا میری جو لڑکی ہے نا، جو جس سے میرا نکاح ہوگا، اسے میرا کزن دیکھ کے آئے گا. کزن کون ہوتا؟ خلیرا، پھپھیرا، ممیرا، چچیرا، یہی ہوتے ہیں نا. بولے یہ دیکھ، ابے دلہن تیری بنے گی، اسے کیوں دکھا رہا؟ کیا ان نے پسند کر لی تو میں نے کر لی؟ تو اتنا بڑا بیکار ہے. اب تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے. ادھر لڑکا، اب تو مسلمان بھی کہہ رہے انگیجمنٹ ہے. نہیں بولتے نا بھائی، مجھے انگلش نہیں آتی ہے، جو بولتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں. انگیجمنٹ ہی بولا جاتا ہے نا، ایسے ہی کچھ بولتے ہیں، ایسے ہی کچھ. یہ جو لے کے آئے نا، کہہ رہا مولانا فوٹو دیکھ لیا نا تو کہو گے یار کیا بیوی ملی ہے مجھے. میں نے کہا میں کیوں کہوں گا بھائی، ملی تجھے، ہم کیوں بات کریں؟ فوٹو میں ہی دیکھ کے مر گیا. اور حد ہو گئی بیوٹی پارلر، اللہ ان کے سٹر بند کرا دے. انہوں نے بیڑے غرق کر رکھے. دیکھنے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور دولہا بن کے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ دیکھنے گئے تب بھی بیوٹی پارلر تھا، دلہن بن کے آئی تب بھی بیوٹی پارلر تھا، اگلے دن جب اس نے منہ دھویا تو پھر سمجھ سکتے ہو. ایک بچہ کہہ رہا الٹا تباہ. کنڈیشن یہی ہے بیٹے ہے. ہاں سمجھ رہی نا میری بات ہے؟ تو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. دلہن ایسے ڈھونڈو جیسے نبی کے عمر نے ڈھونڈی تھی. کون عمر؟ وہ جو کرسی پہ بیٹھے نہ خلافت کی تو شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگ جاتے. لوگ پوچھتے ہیں بکری سے شیر بکری سے بھاگ نہیں رہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا آج کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے، یہ نبی کا عمر ہے. اللہ اکبر. بیوی کہنے لگی سرتاج بیٹا جوان ہو گیا، دلہن نہیں لانی ہے. کہا بھی میں نے غور ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں بچے کب جوان ہو گئے. خلافت سے، دین کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے. کہنے لگی ڈھونڈے نا. فرمانے لگے اچھا تلاش کریں گے. بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن رات میں نا خلافت، امور خلافت ادا کرتے ہوئے چکر لگا رہے تھے. ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے آواز آئی. عورت کہہ رہی تھی للی دودھ میں پانی ملا دے. یہ گھر کہیں بھی ہوتا، ملا دے پانی، ڈٹ کے 4 ایک کا بنا دے. ہوٹل پہ لینے جاؤ تو 8 ایک کا ہے، بنا دے 4 ایک کا. انڈیا والے میں کیمیکل بہت ہو گیا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اس نے کہا امی عمر کا دور ہے. ماں کہنے لگی عمر تھوڑی دیکھ رہے. تو کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. آج یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہے عقیدہ یہ. دیکھو کتنا پکا عقیدہ. مسجد میں گولک گھومتی ہے ادھر جمعے میں. ارے بولو یار، وہ تو بولتے ہیں جو جاتے ہیں مسجد میں، وہ بولیں. میں سمجھ گیا کتنے